السلام علیکم، دس از سلمان ہاشمی. آئی واز ان کراچی لاسٹ منتھ جنوری میں، اور اٹ واز اے فیملی ٹرپ. میرے فیملی میں ایک چھوٹا سا ایونٹ تھا کراچی میں، جس کے لیے ہم ساری تیاریاں کر کے یہاں سے گئے تھے. تیاریاں ہوتی ہیں عورتوں کی، جویلری وغیرہ وہ ساری چیز تھی. مجھے اپنی جو ہے وہ پرسنل 3 ویڈیوز بنانی تھی کراچی میں، جس کے لیے میں اپنا سارا ایکوپمنٹ لے کے گیا تھا، کیمرہ، ڈرون، موبائل، ایوری تھنگ. اور کراچی میں ہم جنوری 4 جنوری کو لینڈ ہوئے تھے. ایوری تھنگ واز گوئنگ فائن. لیکن پھر کراچی میں ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس سے پورا کراچی ہل کے رہ گیا. ایک ینگ لڑکا جس کی ریسنٹلی شادی ہوئی تھی، اس کی فیملی بہن جو ہے وہ باہر سے آئی ہوئی تھی کسی ملک سے، اور وہ بہن اور والدہ جو ہے وہ شاپنگ کر کے واپس آ رہی تھی. رکشے میں ایک اسنیچر پیچھے لگ گیا، ڈاکو پیچھے لگ گیا. اسنیچنگ کا سین ہوا، وہ لڑکا اپنی بہن کو بچانے آیا، اینڈ وہ جو ڈاکو تھا اس نے اس کو گولی مار دی اور شہید کر دیا. یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس سے پورا کراچی ہل گیا تھا. اس انسیڈنٹ کا میرے دل پہ بہت سیویئر امپیکٹ ہوا تھا. مجھے 2 دن تک نیند نہیں آئی، شدید ٹینشن تھی. دروازہ ہر وقت میں بند رکھتا تھا گھر کا، گھر والوں کو باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا، بچوں کو باہر نہیں نکلنے دے رہا تھا. اور انسان اکیلا ہو تو پھر بھی تھوڑا بہت دیکھ لیتا ہے، لیکن جب فیملی ساتھ میں ہو، بچے ساتھ میں ہو، تو پھر اور زیادہ جو ہے وہ ٹینشن ہونے لگتی ہے. پورا کراچی ہل گیا تھا، میں اکیلے نہیں، سب کو جو ہے وہ انتہائی افسوس تھا اور ٹینشن تھی، اور ایک عجیب سا سچویشن کراچی میں بنی ہوئی تھی. 2-2.5 ہفتے اس ٹینشن میں گزر گئے. وہ ایونٹ بھی اسی ٹینشن میں ہو گیا. جو مجھے ویڈیوز بنانی تھی اس کا تو دماغ سے، ذہن سے نکل ہی گیا تھا میرے ساری ٹینشن میں، کیونکہ موبائل لے کے بندہ باہر نہیں جا سکتا تھا. ایکوپمنٹ، موبائل، ڈرون، کیمرہ لے کے کیسے جا سکتا ہے؟ اور آج کل ویسے بھی جو ہے وہ کراچی میں کیمرہ چھیننے کے جو ہے وہ یہ سینز ہو رہے تھے. ابھی دسمبر میں جو ہے وہ پاکستان کے مشہور یوٹیوبرز، وائنز بنانے والے جو پائنیئر ہیں، دا ایڈیٹس، ان کے ساتھ دسمبر میں ایک سین ہوا تھا اسنیچنگ کا. ان کا سارا ایکوپمنٹ جو ہے وہ چھن گیا تھا. خیر 2-2.5 ہفتے گزر گئے تھے کراچی میں. ویڈیوز کا پلان دماغ سے نکل چکا تھا. پھر تھوڑی سی موٹیویشن ملی. میں نے 2.5 ہفتے بعد کراچی میں پہلی دفعہ جو ہے جا کے کیمرہ نکالا. جب عرفان جنید سے میری ملاقات ہوئی، ان سے تھوڑی سی موٹیویشن ملی. میں نے کہا چلو 1.5-2 ہفتے رہ گئے ہیں، ویڈیو بنا لیتے ہیں. تو ابھی سارا میں ایکوپمنٹ اپنا سیٹ کر رہا تھا، لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی جن کے ساتھ مجھے ویڈیو بنانی تھی، بنانا بس شوٹ کرنا باقی تھی. اور پھر ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس سے میں دوبارہ سے موٹیویٹ ہو گیا. کراچی کے بہت مشہور یوٹیوبر ہیں، دا فن کے نام سے 3 دوست ہیں، بھائی ہیں، جو وائنس بناتے ہیں. ان کے ساتھ سنیچنگ کا سین ہوا. انہوں نے اس پہ ویڈیو جو ہے وہ ڈالی بھی اپنے چینل پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ. اور ایک سنیچر جو کہ کراؤڈڈ ایریا ہے جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں پہ بغیر کسی ڈر کے جو ہے وہ لوگوں کا موبائل چھین رہا تھا. اس انسیڈنٹ سے میں بالکل ہی ڈی موٹیویٹ ہو گیا. میں نے کہا یار رکھو کیمرہ اندر، ڈرون اندر، موبائل اندر، کچھ لے کے نہیں جاؤ، باہر نکلنا ہی نہیں ہے، بس نماز پڑھنے جاؤ، واپس آ جاؤ. عجیب سچویشن ہو گئی تھی نا. مطلب ایک ہمارا فیملی ویکیشن تھا جو بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. لیکن سیلیوٹ ہے ان لوگوں پہ جو رہ رہے ہیں اس سچویشن میں اور اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں خوشی کے ساتھ، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. خیر the thing is that مدعے کی طرف آتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نماز پڑھنے گیا، اور میرے خیال سے عصر کی نماز تھی. تو نماز کے بعد جو ہے وہ جماعت جب ختم ہوئی تو امام صاحب نے ایک حدیث سنائی، سینگ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص جو ہے وہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں، اس کی اور اس کی چیزوں کی. اور وہ حدیث مجھے یاد رہ گئی. اس حدیث کا میرے اوپر بڑا امپیکٹ ہوا، میں اس سے بہت امپریس ہوا، اینڈ آئی اسٹارٹیڈ پریکٹسنگ اٹ. اس چیز کو پریکٹس کرنے کے بعد مجھے ایک اندر سے فیلنگ سکون والی فیلنگ ہوتی تھی جب میں باہر جا رہا ہوتا تھا. ڈر، خوف والی فیلنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. اور اوبویسلی سیفٹی میجرز کے ساتھ باہر جا رہا تھا، موبائل نہیں رکھ کے جا رہا تھا، یا لے کے بھی جا رہا تھا تو بڑا چھپا کے، یا کیمرہ لے کے جا رہا تھا تو بڑا چھپا کے، لیکن وہ جو خوف والی فیلنگ تھی نا وہ ختم ہو گئی تھی. ایز اے مسلم میرا فیتھ بھی ہے کہ جو قرآن و حدیث ہے، جو اس میں بات کہی جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے پتھر پہ لکیر، تو بالکل سچ ہے. تو اس یقین کے ساتھ میں نے وہ پریکٹس کرنا شروع کیا، آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد، اور یقین ہوتا تھا کہ اللہ کی حفاظت میں ہے. تو اس کے بعد وہ جب خوف ختم ہونے لگا تو پھر میں نے جو ہے وہ اپنا فیملی کو بھی سب کو یہ کہا کہ پڑھو، اور پھر ان کو بھی باہر جانے کا کہا، اور پھر خود بھی میں جو ہے وہ اپنا جو مجھے ویڈیو بنانی تھی وہ میں نے کیا. The thing is that کہ جب سچویشن ایسی ہو جائے کہ جہاں پہ کسی سے کچھ بھی نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو، یعنی گارڈ سے آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ فیل نہ ہو رہی ہو. جس لڑکے کو شہید کیا اس کے گارڈ اس کے سامنے، وہاں گھر کے سامنے تھا. کوئی آپ کے پاس گن بھی ہو تو بھی آپ جو ہے وہ اپنی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں. تو جب ساری ہوپس ختم ہو جاتی ہیں، جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں فیتھ کام آتا ہے.
اینڈ اٹ ہیپن ٹو می. میرے جو فیتھ الحمدللہ ایز اے مسلم وہ جو ہے وہ وہاں پہ کام آیا, اور وہ خوف والی جو فیلنگ تھی نا وہ جب ختم ہو جائے تو سکون ہو جاتا ہے. تو آئی اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ اینڈ آئی ایم اسٹل پریکٹسنگ اٹ, and I recommend to practice it if you have faith on that. That was the thing جو جس کی وجہ سے میں بچا رہا الحمدللہ, اور اپنے سارے سامان جو میں لے کے گیا تھا, موبائل, کیمرہ, ڈرون, ایوری تھنگ, اس سمیت واپس آ گیا. میرا اگین سیلیوٹ ہے کراچی والوں پہ جو اس ساری سچویشن میں, کریٹیکل سچویشن میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں, کیونکہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ اسی پہ بنائی ہے, اور ول سی اٹ سون. تو سچویشن کریٹیکل ہے, کسی سے ہوپ نہیں کر سکتا, کسی سے امید نہیں لگائی جا سکتی. سیفٹی میجرز آبویسلی کرنے ہوتے ہیں, گارڈ رکھ سکتے ہیں, دروازوں میں کنڈیاں, کیمرہ, سیکیورٹی کیمرہ, ہر چیز لگا سکتے ہیں, لیکن ہوتا ہے ایسا جب امیدیں ختم ہو جاتی ہیں چیزوں سے پھر فیتھ کام آتا ہے. تو چھوٹی سی چیز ہے, اگر آپ لوگ کو اس پہ فیتھ ہے تو ضرور اس کو پریکٹس کریں. اینڈ آئی بلیو کہ اس کی وجہ سے وہ خوف والا جو ایلیمنٹ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ضروری بات, اپنا خیال رکھیں. اسٹے بلیسڈ. السلام علیکم.